رمضان المبارک بہت ہی محترم اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں بہت اہم واقعات رونما ہوئے، بہت بڑے بڑے واقعات اس مہینے میں پیش آئے، جس میں سب سے بڑا واقعہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر بھی رمضان المبارک میں پیش آیا، جو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے، اور جس میں اسلام کو سب سے بڑی فتح اور غلبہ کفری اور طاغوتی قوتوں پر حاصل ہوئی۔ قرآن نے جس کو یوم الفرقان کہا، حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ تو واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ابو سفیان وہ شام جا رہا تھا تجارت کے لیے، 70 آدمی تھے اس کے پاس مشرکین، تو بہت سارا مال انہوں نے جمع کیا تاکہ شام میں تجارت کرے، خوب پیسہ کمائے اور اس سے اسلحہ خریدے اور مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابوں کو لے کر راستے میں بیٹھ گئے تاکہ ان کو گرفتار کر لے اور مال بھی ان سے لے لے۔ لیکن ابو سفیان کو پتہ چل گیا کسی طریقے سے، اس نے راستہ تبدیل کر دیا اور کسی ایسے انجان راستے سے چلا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پتہ نہیں چلا، نکل گیا وہ۔ جب واپس آ رہا تھا شام سے اور کافی مال و دولت بھی ساتھ لا رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر پھر ان کے راستے میں بیٹھ گئے۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو اس نے پھر راستہ تبدیل کر لیا۔ وہ تو بڑا سردار آدمی تھا، ماہر آدمی تھا، راستے بھی اس کو عجیب عجیب معلوم تھے اور جنگوں کے طریقے بھی جانتا تھا، اور فوراً ایک آدمی کو دوڑایا مکہ مکرمہ کی طرف تاکہ مشرکین کو خبر پہنچائے کہ اپنے آدمیوں کی مدد کرو احتیاط کے طور پر۔ اگرچہ راستہ اس نے تبدیل کر لیا تھا لیکن پھر بھی خطرہ تو تھا۔ تو وہ آدمی جب چلا گیا تو ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا مشرکین کا، اور ساز و سامان اور اسلحہ لے کر وہ روانہ ہوئے مدینہ کی طرف اور بدر کے میدان میں پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ نکل گیا ہاتھ سے، دوسرے راستے سے چلا گیا، لیکن ابو جہل کا لشکر آ کر بدر کے میدان میں ٹھہرا ہوا ہے مقابلے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو صحابہ نے بڑی جان بازی دکھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 313 صحابوں کو بدر کے میدان میں اتار دیا۔ اب ایک طرف مشرکین کا لشکر تھا 1000 افراد پر مشتمل تھا، جو سب جنگی لوگ تھے، اور ان کے ساتھ 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، اور ہر گھڑ سوار کے ساتھ جنگی زرے موجود تھے، سب کے ساتھ تلواریں تھی، تیر تھے، ہر قسم کے ہتھیار موجود تھے، کھانے پینے کے انتظامات بھی موجود تھے، لڑکیاں بھی ساتھ میں لائے تھے، شراب بھی لائے تھے، خوب مستی کے ساتھ آئے تھے۔ اور ابو جہل کو ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ہم بچ چکے ہیں اور آپ لوگ واپس آ جائیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب میں نعوذ باللہ محمد کو قتل کر کے اس کی کوپڑی میں شراب پی کر اور 3 دن بدر کے میدان میں مستی کروں گا، پھر جاؤں گا یہاں سے، ایسے نہیں جاؤں گا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تھا جو 313 افراد پر مشتمل تھا، جس میں کچھ بچے بھی موجود تھے، نابالغ بچے بھی تھے اس میں، اور پورے اسلامی لشکر کے ساتھ 6 زریں تھی اور چند تلواریں تھی ٹوٹی پوٹی، 2 گھوڑے تھے پورے اسلامی لشکر میں مجھے مسلمانوں کے ساتھ، نہ کھانے کا انتظام تھا نہ پانی کا انتظام تھا۔ تو جب رات آئی تو رات کو ابو جہل نے خوب مستیاں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب عبادت کی اور اللہ سے دعا مانگی۔ جب صبح کا وقت قریب ہو گیا تو ابو جہل نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ، ہم دونوں میں سے جو حق پر ہے اس کو غلبہ عطا فرما، اور جو ناحق پر ہے اس کو شکست سے دوچار فرما۔ تو اللہ نے ابو جہل کی دعا بھی قبول فرمائی۔ تو صبح سے لڑائی شروع ہو گئی اور شام تک 70 مشرکین مارے گئے جو بڑے بڑے سردار مانے جاتے تھے، 70 مشرکین گرفتار ہو گئے،
اور باقی مشرکین ایسا دم دبا کر بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا انہوں نے. تو اس میں ابو جہل جیسا سرغنا اور مشرکین کا سرخیل بھی قتل ہو گیا، اور اسی طرح اور بھی بڑے بڑے مشرکین اس میں مارے گئے، قتل ہو گئے. غزوہ بدر کا واقعہ یہ اسلامی تاریخ میں بہت ہی بڑا واقعہ ہے. اور امریکہ جب افغانستان پر حملہ کر رہا تھا رمضان کے مہینے میں، تو جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کو کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمان وہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اب آپ ان پر حملہ نہ کریں بلکہ رمضان کے بعد حملہ کریں. تو امریکہ نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے بھی تو ہم پر رمضان ہی میں حملہ کیا تھا. تو اشارہ غزوہ بدر کی طرف تھا، کیونکہ غزوہ بدر بھی 17 رمضان المبارک کو واقع ہوا. تو اس غزوے میں 70 مشرکین قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں میں سے 13-14 مسلمان شہید ہو گئے. دوسرا جو بہت بڑا اہم واقعہ پیش آیا وہ فتح مکہ کا واقعہ ہے. وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا صلح کا کہ 10 سال تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اور کوئی لڑائی ہمارے درمیان میں نہیں ہوگی. تو یہ صلح ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کو فتح مبین کہا گیا. تو 1 سال بعد مشرکین مکہ نے اس صلح کی خلاف ورزی کی، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور کچھ قبائل جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کیا تھا ان پر شب خون مارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تحریک چلائی اور ایک خفیہ لشکر سازی کی تاکہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرے. تو ابو سفیان کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا، جو مشرکین کا سردار تھا اس وقت. تو وہ مدینہ منورہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور صلح نامہ کو دوبارہ تازہ کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی اور اس کو واپس لوٹا دیا. لیکن یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم مقابلے کے لیے آ رہے ہیں. تو مشرکین حیران تھے کہ اب ہم کیا کریں، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ صلح ہے یا نہیں، اور نہ یہ پتہ ہے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا نہیں، کہ تاکہ ہم جنگ کا مقابلہ کریں. تو لمبا واقعہ ہے جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن شارٹ کٹ کر کے میں بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کو لے کر 10 رمضان المبارک کو مدینہ سے نکلے، اور 20 رمضان المبارک مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، غالب بن کر داخل ہوئے. تو راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام محترم اور چچا، وہ بھی آئے، ہجرت کی انہوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخری ہے، جیسے میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، جیسے میں خاتم النبیون ہوں، اسی طرح یہ خاتم المہاجرین ہے. اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں کرے، کیونکہ اس کے بعد تو مکہ فتح ہو گیا نا، وہ بھی اسلامی ملک ہو گیا. اسلام تو انہوں نے پہلے قبول کیا تھا، لیکن ہجرت جو ہے فتح مکہ کے موقع پر کی انہوں نے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت ابو سفیان بھی حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں رہے گا، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں رہے گا، جو اپنے گھر کے دروازہ بند کرے وہ بھی امن میں رہے گا. عام امن کا اعلان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آپ لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے آج. لیکن صرف 11 مرد اور 6 عورتیں ایسی تھی کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف بہت بدزبانی کی تھی اور پیغمبر کی بڑی گستاخی کی تھی. تو ان کو قتل کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ ان کو جہاں پاؤ، جہاں ملے، ان کو قتل کر دو. اس میں ایک آدمی تھا عبد العزیٰ بن خطل. یہ پہلے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا تھا اور اسلام قبول کیا تھا اس نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا، اور زکوٰۃ کے لیے ایک علاقے میں بھیجا اس کو. تو زکوٰۃ کا مال بھی ہڑپ گیا،
اور ایک مسلمان کو بھی قتل کر کے وہاں سے مکہ مکرمہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا، اور اسلام کے خلاف کئی سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عبد العزیٰ بن خطل کو، ابن خطل کو جہاں پر بھی پاؤ اس کو قتل کر دو۔ تو صحابہ نے اس کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کے غلاف پکڑ کر کڑا تھا، تو وہاں پر تو کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، بیت اللہ کے اندر قتل کرنا حرام ہے۔ تو صحابہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ وہ تو بیت اللہ کے غلاف پکڑ کر کڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور لوگوں کو وہاں پر قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ابن خطل کو بیت اللہ کے غلاف پکڑ کر بھی قتل کرو، اس کا خون وہاں پر بھی جائز ہے، حلال ہے، حدر ہے۔ تو اس کو بیت اللہ کے اندر قتل کر دیا گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دے کہ جاؤ بیت اللہ کی چابی لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ الحجبی کے پاس تھی۔ اب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے ہجرت سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے تو عثمان بن طلحہ الحجبی نے بہت گستاخی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور منع کر دیا، داخل ہونے نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گے اور میں بیت اللہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو عثمان بن طلحہ ہنسنے لگا اور کہا کہ وہ دن جب آئے گا تو قریش بہت ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس دن قریش معزز ہوں گے، غالب ہوں گے پورے دنیا پر۔ تو یہی دن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن طلحہ سے چابیاں لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک ایک بت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک سے اشارہ فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تو وہ بت اوندے منہ گر جاتا تھا اور ٹوٹ جاتا تھا۔ تو تمام بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا دیے، بیت اللہ کو صاف کر دیا، وہاں پر نماز پڑھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کے چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ انہوں نے اذان دی، سارے مشرکین سر جھکا کر کھڑے تھے اور اللہ کی توحید کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ تو فتح مکہ کا دن بہت عظیم الشان دن ہے اور اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا کارنامہ ہے یہ، جس میں اور جو پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کا پیش خیمہ ہے۔ تو مکہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے تو سر جھکا کر داخل ہوئے اور سجدہ کیا شکرانے کے طور پر۔ تو یہ بھی فرق ہے پیغمبر اور بادشاہوں میں، اور بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کر لیتے ہیں تو تکبر میں آ جاتے ہیں، غرور میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی عاجزی اختیار کی، تواضع اختیار کی۔ شارٹ کٹ کر رہا ہوں میں۔ اور جو تیسرا اہم واقعہ ہے رمضان میں وہ ہے سندھ کے فتح کرنے کا۔ اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ سندھ کا ایک بہت بڑا علاقہ جس کو دیبل کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں، اور آج کل اس کو کراچی کہا جاتا ہے۔ کراچی کو پرانے زمانے میں دیبل کہا جاتا تھا، عربی کی کتابوں میں اب بھی یہ لفظ موجود ہے۔ تو دیبل کا جو گورنر تھا راجہ داہر، حاکم سندھ تھا وہ۔ تو دریائے سندھ کے کنارے ایک جہاز گزر رہا تھا جس میں کچھ مسلمان مرد بھی تھے، کچھ مسلمان خواتین بھی تھی، اور اس میں مال بھی تھا۔ تو سندھ کے قزاقوں اور لٹیروں نے اس جہاز کو لوٹ لیا اور ان مردوں اور عورتوں کو قید کر لیا، غائب کر دیا، ان کو کڈنیپ کر دیا۔ تو اس کی خبر مسلمانوں کے خلیفہ کو پہنچی۔ ولید بن عبد الملک اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھا اور عراق کا گورنر تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف کو جب پتہ چلا تو اس نے خط لکھا راجہ داہر کو اور کہا کہ ہمارے آدمیوں کو بھیج دو، وہ مال نہیں چاہیے ہمیں، مال لے لو لیکن ہمارے آدمیوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو بھیج دو۔ راجہ داہر نے کہا کہ بھئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے آدمی کہاں پر ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے دوبارہ خط لکھا کہ بھئی اگر آپ نے ہمارے آدمیوں کو نہیں بھیجا، ہمارے لوگوں کو نہیں بھیجا تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو راجہ داہر نے کہا کہ میں تیار ہوں، آپ لشکر بھیجیں۔
تو حجاج بن یوسف نے عبداللہ اسلمی کو امیر بنا کر 6,000 کا لشکر بھیجا مجاہدین کا، جو سندھ میں داخل ہوئے اور راجہ داہر کے فوج کا مقابلہ کیا، لیکن ان کو شکست ہو گئی اور اکثر شہید ہو گیا۔ عبداللہ اسلمی جو امیر تھا لشکر کا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جو عبداللہ شاہ مزار ہے یہ کلفٹن کے قریب، یہ انہی کا ہے، عبداللہ اسلمی کا۔ جب شہید ہو گئے تو یہیں پر ان کی قبر بنی اور آج مزار کی صورت میں موجود ہے۔ وہ ہو سکتا ہے یہی ہو۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا حجاج بن یوسف نے، بدیل بن تحقہ، 6,000 لشکر اس کو بھی دیا۔ وہ بھی آیا لیکن اس نے بھی شکست کھائی اور کوئی کامیابی نہیں ملی مسلمانوں کو۔ تو تیسری مرتبہ حجاج بن یوسف نے اپنے ہونہار نوجوان بھتیجے، بہادر اور جرأت مند نوجوان، اور اپنے داماد محمد بن قاسم کو بھیجا اور ان کو بھی 6,000 کا لشکر دیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 18 سال تھی۔ تو محمد بن قاسم وہ سب سے پہلے کرمان آیا اور کرمان کے بعد مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے دیبل پہنچا۔ 6,000 کا لشکر تھا ان کا۔ 8 رمضان المبارک، 9 رمضان المبارک، 10 رمضان المبارک، رمضان کے 3 دنوں میں سخت گرمی تھی اور آگ کے اولے برس رہے تھے۔ اس سخت گرمی کے دنوں میں اور رمضان کے مہینے میں 3 دنوں میں 6,000 کا لشکر راجہ داہر کے لشکر سے مقابلہ ہوا۔ راجہ داہر کا لشکر 1 لاکھ سے زیادہ تھا اور بڑے بڑے جنگی ہاتھی ان کے پاس موجود تھے، لیکن محمد بن قاسم راجہ داہر تک پہنچ گیا، اس کے ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی اور راجہ داہر کو پاؤں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور اسی گردن پر تلوار رکھی، اور راجہ داہر بھی مارا گیا اور اس کا لشکر بھی شکست خوردہ ہو گیا۔ اور ایسی تاریخی شکست کھائی ہندوؤں نے کہ تاریخ میں ایسی شکست ان کو شاید کسی نے نہیں دی ہوگی، اور سب سے پہلے سندھ پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ محمد بن قاسم نے یہاں پر اسلامی پرچم لہرایا۔ تو یہ بھی رمضان المبارک کا بہت اہم اور عظیم الشان واقعہ ہے اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایک سنہرا واقعہ ہے۔